ایک زمانے کی بات ہے، عظیم نام کی ایک خوبصورت سلطنت تھی۔ یہ سلطنت اپنی خوشحالی اور امن کے لیے بہت مشہور تھی۔ بادشاہ عظیم کا دربار صرف انصاف کی جگہ نہیں تھا، بلکہ غریبوں اور یتیم بچوں کے لیے بھی ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ بادشاہ انہیں اپنے بچوں کی طرح محبت دیتے تھے، لیکن محل کی اونچی دیواروں کے پیچھے ایک گہرا دکھ چھپا ہوا تھا۔ بادشاہ کی ملکہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور اب ان کی زندگی کا سہارا صرف ان کی بیٹی شہزادی حیا تھی۔ شہزادی حیا بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی اور آواز میں وہی نرمی۔ وہ اکثر محل کے باغ میں پھولوں سے باتیں کرتیں اور پرندوں کو دانہ ڈالتیں۔ لوگ کہتے تھے کہ جب شہزادی حیا ہنستی ہے تو فضا میں پھولوں کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ دربار کے مشیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لیں تاکہ سلطنت کو نئی ملکہ مل سکے۔ کچھ عرصے بعد ملکہ زرین محل میں آئیں۔ وہ بہت خوبصورت تھیں اور بڑی میٹھی باتیں کرتی تھیں۔ شروع میں وہ بادشاہ کو قیمتی تحفے دیتیں اور سب کا دل جیت لیتی تھیں، لیکن جب وہ اکیلی آئینے کے سامنے بیٹھتیں تو ان کی آنکھوں میں حسد نظر آتا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھیں کہ لوگ شہزادی حیا کی زیادہ تعریف کریں۔ ملکہ زریں اپنے دل میں سوچتی تھیں، جب تک یہ لڑکی یہاں ہے میں سلطنت کی اصل ملکہ نہیں بن سکتی۔ زرین نے آہستہ آہستہ وہ بادشاہ کے کان بھرنے لگیں۔ کبھی کہتیں کہ شہزادی میں غرور آ رہا ہے، اور کبھی شکایت کرتیں کہ وہ آداب بھول رہی ہے۔ ایک دن ملکہ زرین نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنی پرانی اور وفادار خادمہ کی مدد سے ایک قیمتی ہار چرا لیا جس کا نام نور قمر تھا۔ یہ ہار بادشاہ نے اپنی پہلی ملکہ یعنی شہزادی حیا کی یاد میں سنبھال کر رکھا تھا۔ ملکہ زرین نے وہ ہار چپکے سے شہزادی حیا کے کمرے میں ایک پرانے صندوق کے نیچے چھپا دیا۔ اگلی صبح محل میں شور مچ گیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ ہار غائب ہے تو وہ بہت غمگین ہو گئے۔ ملکہ زرین نے فوراً رونا شروع کر دیا اور بولی، میں نے رات کے اندھیرے میں شہزادی کو خزانے سے نکلتے دیکھا تھا، لیکن میں یقین نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایسا کر سکتی ہیں۔ جب بادشاہ نے شہزادی حیا کا کمرہ تلاشی لیا اور وہاں ہار مل گیا تو پورا دربار خاموش ہو گیا۔ شہزادی حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ حیران تھی کہ اس پر ایسا الزام کیوں لگایا جا رہا ہے۔ شہزادی حیا چیخ چیخ کر کہنے لگی، ابا جان، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا، میں اپنی ماں کی نشانی کیسے چرا سکتی ہوں؟ لیکن ملکہ زرین نے اس طرح جھوٹ بولا اور ایسے آنسو بہائے کہ بادشاہ کا دل سخت ہو گیا۔ غصے میں بادشاہ نے کہا، جو بیٹی اپنے باپ کا بھروسہ توڑ دے اس کی جگہ محل میں نہیں بلکہ جنگل میں ہے۔ سپاہی شہزادی حیا کو ایک گھنے اور اندھیرے جنگل میں چھوڑ آئے۔ یہ وہ جنگل تھا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا تھا۔ کانٹوں میں الجھ کر شہزادی کے ریشمی کپڑے پھٹ گئے، اس کے نازک پاؤں زخمی ہو گئے۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف بھیڑیوں اور عجیب جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہزادی حیا ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، اگر یہی میری تقدیر ہے تو مجھے ہمت عطا فرما۔ اچانک ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ایک خوشبو پھیل گئی۔ اندھیرے میں دور کہیں ایک ننھی سی روشنی نظر آئی جو آہستہ آہستہ قریب آنے لگی۔ وہ ایک بہت خوبصورت اور نورانی پری تھی جس کے پیچھے بڑے بڑے پر تھے۔ وہ جنگل کی پری تھی۔ پری نے شہزادی کے آنسو پونچھے اور نرمی سے کہا، حیا، رو مت، تمہارا صبر اور سچائی مجھے یہاں لے آئی ہے۔ جب انسان کے ساتھ کوئی نہ ہو تو اللہ کی مخلوق اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ پری نے اپنا جادو دکھایا۔ جہاں کانٹے تھے وہاں نرم گھاس اگائی، درختوں کی شاخیں مل کر ایک ننھا سا خوبصورت جھونپڑا بن گئی۔ پری نے حیا سے کہا، اب یہ جنگل تمہارا دشمن نہیں بلکہ تمہارا دوست ہے۔ مشکل وقت انسان کو توڑتا نہیں بلکہ مضبوط بناتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جنگل حیا کے لیے ایک اسکول بن گیا۔ جنگل کی پری نے اسے جادو کے ساتھ ساتھ صبر، عقل اور فطرت کو سمجھنا بھی سکھایا۔ حیا اب جانوروں کی زبان سمجھنے لگی تھی۔ شیر اس کے گھر کی حفاظت کرتے تھے اور پرندے ہر صبح اسے نئی نئی کہانیاں سناتے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک خاص روشنی آ گئی تھی جو صرف سچائی سے پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف محل میں حالات بدلنے لگے۔ ملکہ زرین نے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ بادشاہ کو ہمیشہ غمگین رکھتی اور چپکے چپکے خزانہ اپنی عیش و آرام پر خرچ کرنے لگی۔
عوام پریشان ہو گئے تھے اور بادشاہ عظیم کو ہر رات اپنی بیٹی حیا کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس کا دل اسے بار بار پوچھتا تھا، کیا میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ انصاف کیا؟ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ شہزادی حیا ایک روشن گھر میں بیٹھی ہے۔ خواب میں بادشاہ نے دیکھا کہ شہزادی حیا کی ماں اس کا سر تھامے ہوئے کہہ رہی ہیں، عظیم، تمہاری بیٹی بے گناہ ہے۔ بادشاہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھا، پسینے سے اس کا جسم بھیگ چکا تھا۔ اسی وقت اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ خود کالے جنگل میں جائے گا۔ ملکہ زرین نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، وہ جھوٹے آنسو بہانے لگی، لیکن اس بار بادشاہ کا ارادہ چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ جب بادشاہ جنگل میں داخل ہوا تو وہ حیران رہ گیا۔ وہاں نہ اندھیرا تھا اور نہ خوف، ہر طرف خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے اور راستہ صاف ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ ایک سنہری جھوپڑی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شہزادی حیا ایک ننھے ہرن کے بچے کو پانی پلا رہی ہے۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا سکون تھا۔ اچانک فضا میں جنگل کی وہی پری ظاہر ہوئی۔ بادشاہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ پری میں سنجیدگی سے کہا، بادشاہ عظیم، اپنی آنکھیں کھولو۔ جس بیٹی کو تم نے سزا دی وہ روز تمہاری سلطنت کی سلامتی کے لیے دعا کرتی رہی ہے۔ اس آئینے کو دیکھو۔ پری نے ہوا میں ایک جادوئی آئینہ دکھایا۔ اس میں بادشاہ نے صاف دیکھا کہ ملکہ زرین نے ہار چرایا اور شہزادی حیا کے صندوق میں چھپا دیا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ زاروں قطار رونے لگا اور شہزادی کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا۔ شہزادی حیا نے بہت عاجزی دکھائی۔ اس نے اپنے والد کو گلے لگایا اور کہا، ابا جان، میں نے اسی دن آپ کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بادشاہ شہزادی حیا کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ محل واپس لے آیا۔ جب ملکہ زرین نے حیا کو زندہ اور باوقار واپس آتے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ نے دربار میں سب کے سامنے ملکہ زرین کی سازش ظاہر کر دی۔ زرین کو ہمیشہ کے لیے سلطنت سے نکال دیا گیا اور اسی اندھیرے جنگل میں بھیج دیا گیا جہاں اس نے حیا کو بھیجا تھا۔ شہزادی حیا کو سلطنت کی اصل وارث اور نئی ملکہ قرار دیا گیا۔ محل میں رہتے ہوئے بھی وہ جنگل کی سادگی اور پری کی دی ہوئی تعلیم کو نہ بھولی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس سلطنت میں کبھی غم نہ آیا، کیونکہ ملکہ کا دل سونے جیسا اور روح روشنی سے بھری ہوئی تھی۔ جنگل سے رخصت ہوتے وقت پری نے حیا کو ایک جادوئی انگوٹھی دی اور کہا، جب بھی تمہیں مشورے کی ضرورت ہو مجھے یاد کرنا۔ یوں حسد کی آگ بجھ گئی اور سچائی کا سورج ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا۔